ظاہر ہے بندے کا گناہ نہ کرنا یہ کمال نہیں ہے۔ میں اور آپ بالکل یہ سمجھیں کہ گناہ کا ہونا یہ کوئی مطلب میں اور آپ نہ سمجھیں کہ بھئی بندے کا تو کام ہی نہیں ہے گناہ کرنا، بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ گناہ کا ہو جانا اور پھر اللہ سے معافی مانگنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو اللہ تمہیں ہلاک کر دے گا، تمہیں لے جائے گا، اور اللہ رب العالمین تمہاری جگہ پر ایسے لوگ لے آئے گا جو گناہ کریں گے اور پھر وہ اللہ سے معافی مانگیں گے۔ اللہ کس بندے سے خوش ہوتا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس بندے پر بڑا خوش ہوتا ہے جو گناہ کرتا ہے اور پھر توبہ کر لیتا ہے۔ یعنی بندہ گناہ کرے اور پھر اللہ سے توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، تو گناہ کر کے توبہ کرنے والے سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ بلکہ یہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تمہاری توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، جتنا تم میں سے کسی آدمی کی سواری جس پر اس کا سامان زندگی بھی ہو اور کسی بڑے جنگل کے اندر وہ گم ہو جائے اور اچانک اس کی آنکھ کھلے تو سامنے وہ سواری کھڑی ہو تو وہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ اس لیے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم سمجھیں کہ بھئی گناہ کرنا، یہ گناہ کا ہو جانا، جیسے حضور علیہ السلام نے فرمایا، کلو بنی آدم خطاؤن، ہر بندہ گناہ کرنا والا ہے، ہر بندہ گناہ کرتا ہے، تو خیر الخطائین التوابون، بہترین بندہ وہ ہے، اور خطا کرنے والا اور نافرمانی کرنے والوں میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو گناہ کرے التوابون، اور بار بار توبہ کرے۔ توابون بار بار توبہ کرنے والا، یہ نہیں ہے کہ بھئی جس نے ایک ہی بار گناہ کیا اور ایک ہی بار توبہ کر لی ہے، بلکہ یہ توابون کا مطلب کیا ہے کہ وہ بار بار توبہ کرے۔ دیکھیں انسان دنیا میں مختلف قسم کے لوگ ہیں، بہت سارے انسان ایسے ہیں جو ارادہ کرتے ہیں اور وہ اس ارادے پر قائم ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے وہ لوگ ہیں دنیا میں جو بہت سارے کاموں کا ارادہ کرتے ہیں لیکن اس پر پھر سٹینڈ نہیں لے سکتے، کھڑے نہیں رہ سکتے۔ اب اللہ رب العالمین کے دونوں ہی بندے ہیں، جو بندہ ایک دفعہ کوئی ارادہ کر لیتا ہے اور وہ اس پر کھڑا ہو جاتا ہے وہ بھی اللہ ہی کا بندہ ہے، اور ایک بندہ وہ ہے جو ہر بار فیصلہ کرتا ہے پھر بار بار فیصلہ چینج کر لیتا ہے، پھر وہ بندہ اپنی زندگی میں مجبور ہو جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے بندہ تو اللہ ہی کا ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ تو اس لیے یہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے، ہم میں سے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی ایک بار گناہ کیا توبہ کر لی پھر توبہ کر لی، یہ تو مذاق ہے، مذاق نہیں ہے۔ ظاہر ہے ہر بندہ اس طرح کا نہیں ہوتا ہے کہ ایک بار توبہ کرے گا تو یہ تو بہترین بندہ ہے، لیکن ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اس نے ایک بار معافی مانگی ہے تو اب دوبارہ معافی مانگے گا تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے کہ جب میرا اذا اذنب عبدا، جب میرا بندہ گناہ کرتا ہے اور پھر گناہ کرنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ یا ربی، اے میرے رب، وَهُوَ يَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں اور میرے سوا اس کا کوئی اور رب نہیں ہے، اس کا یہ جاننا، اس کا یہ ایمان کہ وہ میرا رب ہے، اور پھر وہ مجھ سے گناہ کی معافی مانگ لیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے میں نے اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اب کچھ دن گزرتے ہیں، ثم مکث ماشاء اللہ، کچھ دن گزرتے ہیں، ایک لمبا ٹائم گزر جاتا ہے، کچھ مہینے گزرتے ہیں، کچھ ہفتے گزرتے ہیں، کچھ دن گزرتے ہیں، اب وہی بندہ پھر گناہ کر لیتا ہے،
وہی بندہ پھر گناہ کر لیتا ہے اور پھر کہتا ہے یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، مجھ سے پھر غلطی ہو گئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرا وہ بندہ یہ جانتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں، اور اسے یہ بھی پتہ ہے کہ میں اس کو عذاب بھی دے سکتا ہوں، میں اس کو پکڑ بھی سکتا ہوں اور اس کو معاف بھی کر سکتا ہوں۔ اب جب وہ مجھ سے یہ کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھ سے پھر گناہ ہو گیا ہے اور میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے قد غفرت لعبدی، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ اب بات یہی نہیں رکی ہے، پھر حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ عرصہ ثم مکث ماشاء اللہ، پھر کچھ عرصہ رکا رہتا ہے گناہ سے، بچا رہتا ہے، کچھ عرصہ گزرتا ہے تو پھر گناہ کر لیتا ہے۔ اب تو دنیا کا بھی آدمی یہ کہتا ہے کہ بھائی جناب آپ کو 2 موقع تو دیے ہیں، ہم تو اپنے ملازم کو یہی کہتے ہیں، اپنے ماتحتوں کو یہی کہتے ہیں کہ بھائی اتنی بار تو نہیں معافی، لیکن آپ اللہ کی رحمت کا اور اس کی مہربانی کا اندازہ نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ کتنا بڑا مہربان ہے اور اس کی مہربانیاں کتنی ہیں۔ اب وہ پھر کچھ عرصہ رکا رہتا ہے گناہ سے، پھر اللہ سے کہتا ہے یا اللہ، گناہ کر لیتا ہے، پھر کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ میرا بندہ جانتا ہے کہ میں عذاب بھی دے سکتا ہوں، میں معاف بھی کر سکتا ہوں۔ اب میرا بندہ وہ مجھ سے پھر معافی مانگتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے قد غفرت، تو میں نے تجھے معاف کر دیا۔ تو اللہ سے معافی مانگنا یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ میں اور آپ اپنے گناہوں پر اڑ جائیں اور ان پر جم کر بیٹھ جائیں اور اللہ سے معافی نہ مانگیں۔ اللہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ سوال یہی ہے کہ معافی کے طلبگار میرے اور آپ کے اندر اللہ سے معافی مانگنے کا جذبہ کیا ہے، ہم کتنا اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے جو فرمایا کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اس کے لیے شرط کیا لگائی ہے کہ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ، اپنے رب سے معافی مانگ کر اللہ کے دین کی طرف، اللہ کی اطاعت کی طرف اور گناہوں کو چھوڑ کر فرما برداری کی طرف پلٹ آؤ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے ایک آدمی، یہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک آدمی نے 99 قتل کر دیے۔ اب وہ ایک رائے اس نے لوگوں سے پوچھا کہ کوئی ایسا عالم بتائیں جو مجھے میرے اس مسئلے کا حل بتا دے۔ اسے بتایا گیا ایک راہب کے بارے میں، ایک عیسائی عالم دین کے بارے میں کہ فلاں جگہ پر فلاں علاقے میں وہ موجود ہے۔ اب وہ راہب کے پاس گیا اس خوف سے کہ میں نے کتنے بڑا گناہ کیا، 99 انسانوں کو قتل کر دیا ہے۔ اب وہ راہب کے پاس گیا اور اسے کہا کہ میں نے 99 انسان قتل کیے ہیں، تو کیا میری بھی بخشش ہو سکتی ہے؟ اب وہ اتنا خوف زدہ ہے، اللہ سے ڈرا ہوا ہے اور آخرت کی اتنی فکر ہے اور گناہ پر اتنی پشیمانی ہے۔ اب راہب نے تو کہا کہ نہیں جناب، 99 قتل کرنے والوں کو کیسے معافی ہو سکتی ہے، تجھے نہیں معاف کیا جائے گا۔ اب اس قاتل نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا، اور اس طرح حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس کے 100 قتل ہو گئے۔ اب پھر بھی دل کے اندر خوف ہے، آخرت کے اندر جواب دہی کا احساس ہے۔ پھر لوگوں سے پوچھا، انہوں نے بتایا کہ فلاں جگہ پر ایک عالم ہے، اس عالم کے پاس جاؤ، وہ تمہارا یہ مسئلہ حل کر سکتا ہے۔ اب وہ اس عالم کے پاس گیا، جب اس نے یہ سارا ماجرا اسے سنایا تو اس عالم دین نے کہا کہ اللہ کے بندے مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت سے، اللہ سے سچی توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ، اللہ تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ لیکن اس نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ تو نے اس اپنے علاقے میں واپس نہیں جانا ہے، تم نے فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہ بستی بڑی پاکیزہ انسانوں کی بستی ہے، یعبدون اللہ، وہاں کے رہنے والے لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ جب تم ان کے پاس جاؤ گے اللہ کی بندگی کرو گے، اس سوسائٹی میں جاؤ گے، وہ سوسائٹی جس میں تم رہتے ہو وہ تو گناہوں والی سوسائٹی ہے، اس جگہ پر چلے جاؤ،
وہاں جا کر اللہ کی عبادت بھی کرو، اللہ سے توبہ بھی کرو۔ اب وہ قاتل اس علاقے کو چھوڑ کر راہ عالم سے جا رہا ہے اس بستی کی طرف کے راستے میں اس کی موت آ گئی ہے۔ اب جات ملائکۃ الرحمہ، حدیث کے اندر آتا ہے رحمت والے فرشتے بھی آ گئے، عذاب والے فرشتے بھی آ گئے، دونوں کا آپس میں تکرار ہو گیا۔ عذاب والے کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ ہمارے حوالے کرو، اس نے توبہ تو کی ہے لیکن کوئی نیک عمل نہیں کیا ہے، لہذا اسے تو جہنم کی آگ میں جانا چاہیے۔ رحمت کے جو فرشتے ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو جب وہاں سے نکلا ہے تو اللہ سے معافی مانگ کر نکلا ہے، اس لیے یہ تو جنت میں جائے گا۔ اب یہ تنازع وہ آپس میں ہو رہا ہے فرشتوں کا۔ اللہ رب العالمین نے ایک فرشتہ اور بھیجا ہے، اور وہ فرشتہ آ کر ان سے پوچھتا ہے کہ بھائی کس بات پر جھگڑا ہو گیا تمہارا، کیا بحث کر رہے ہو، مجھے بھی بتاؤ۔ انہوں نے کہا اچھا جی پھر آپ ہی ہمارا فیصلہ کر دیں۔ اب فرشتوں نے دونوں نے بات بتائی۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ یہ توبہ کر کے نکلا ہے اور نیک جگہ کی طرف جا رہا ہے، سچی توبہ اس نے کر لی ہے۔ اور جو عذاب والے فرشتے تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو 100 قتل کر کے آیا ہے اور صرف معافی مانگی ہے نا، ابھی تو کوئی نیک کام نہیں کیا ہے، اس لیے ہم اسے عذاب میں لے جانا چاہتے ہیں۔ تو حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے زمین کو آرڈر دیا کہ جو رحمت والی علاقہ تھا جس طرف وہ جا رہا تھا کہ تم قریب ہو جاؤ، اور جو گناہوں والی زمین تو اسے کہا تھا تمہارا سفر لمبا ہو جائے، دور ہو جاؤ۔ اب اس آدمی نے کہا کہ بھائی آپ آمائش کریں، اگر تو یہ بندہ جس طرف آ رہا ہے وہ جگہ قریب ہے تو عذاب والے فرشتے لے جائیں، اگر یہ اس بستی کے قریب ہے جو نیک لوگوں کی بستی ہے اور جس طرف یہ گناہوں سے توبہ کر کے جا رہا ہے اگر اس طرف قریب ہے۔ اب جب زمین کو انہوں نے ناپا، اس کو پیمائش کی گئی تو وہ علاقہ قریب تھا جس کی طرف وہ جا رہا تھا، نیک بستی کی طرف۔ اللہ رب العالمین نے اس ذریعے سے اس بندے کی بخشش فرمائی اور اللہ کے وہ رحمت کے فرشتے اس کو جنت کے اندر لے گئے۔ اللہ سے معافی مانگنا لیکن تڑپ کے ساتھ، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، مذاق کے اندر نہیں، کبھی توبہ کی پھر جان بوجھ کر ایسا کیا۔ تو اللہ رب العالمین سے معافی مانگنا، توبہ کرنا، اور یہ بھی آپ اور میں یاد رکھیں کہ یہ جو توبہ ہے اس کے دروازے دو وقت تک کے لیے کھلے ہیں۔ توبہ کا دروازہ 2 وقت کے لیے کھلا ہے۔ پہلا اجتماعی طور پر سارے مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے جب تک کہ سورج مغرب کی طرف سے طلوع نہیں ہوگا، یعنی قیامت نہیں آئے گی۔ اس وقت تک ہر انسان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ توبہ کا دروازہ اتنا بڑا ہے کہ اگر ایک انسان ہزاروں سال بھی سفر کرے گا تو وہ دروازے کی مسافت کو طے نہیں کر سکتا۔ اتنا بڑا دروازہ ہے توبہ کا، اور پوری انسانیت کے لیے قیامت تک جب تک اسرافیل سور نہیں پھونکیں گے اس وقت یہ دروازہ کھلا ہے۔ ایک ہے انفرادی طور پر میرے اور آپ کے لیے، تو میرے اور آپ کے لیے توبہ کا دروازہ کس وقت تک کھلا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یقبل التوبہ، اللہ اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے ما لم یغرغر، جب تک کہ اس کی جان اس کے حلق میں آ کر لٹک نہیں جاتی ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ جب انسان کے روح جسم سے جان نکلتی ہے، آج کل تو لوگوں کو پتہ ہے کہ پہلے پاؤں سے نکلتی ہے اور پھر یہ ساری باڈی سے وہ نکلنا، آخر میں روح جو ہے وہ حلق کے اندر آ کر کچھ دیر لٹک جاتی ہے۔ جب جان حلق کے اندر لٹک جاتی ہے اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے، جب مجھ پر اور آپ پر موت کا وقت آ جائے گا تو پھر دروازہ بند ہو جائے گا۔ آج دروازہ کھلا ہے، ابھی کھلا ہے، ہم انفرادی طور پر اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، سارے گناہوں کی معافی مانگیں۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے ایک آدمی نے گناہ کیا اور اس نے کسی سے جا کر پوچھا
کہ کیا اللہ میرا گناہ معاف کر دے گا؟ تو بتانے والے نے کہا کہ نہیں بھائی، اتنا بڑا گناہ اللہ تیرا معاف کر دے گا؟ جب اس نے یہ کہا نا کہ یہ گناہ معاف نہیں ہو سکتا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ کون ہے جو مجھ پر آرڈر چلاتا ہے؟ یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ یہ بندہ کون ہوتا ہے جو میرے اوپر حکم کرے، جو مجھ پر آرڈر کرے کہ وہ معاف نہیں کرے گا؟ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے بندے، جس نے گناہ کیا تجھے میں نے معاف کیا، اور جو مجھ پر حکومت کرنا چاہتا ہے اس کو میں نے عذاب کے اندر مبتلا کر دیا۔ تو اللہ تو معاف کرنے والا ہے، ہم انفرادی طور پر بھی اللہ سے معافی مانگیں، اجتماعی دائروں کے اندر بھی جو غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں وہ بھی ہم اللہ سے معافی مانگیں۔